کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں کر لوں گا، لیکن ملک الموت آ جاتے ہیں تب تک کہ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کر لوں گا نہیں، کر رہا ہوں انشاءاللہ اسی وقت۔ یہ کر لوں گا والی بات جو ہے، یہ پتہ نہیں ملک الموت آگے کا، ارے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، کیا بات؟ تو کہتے ہیں کر لوں گا نہ کرو، اسی وقت کر رہا ہوں، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی اپنے نظر کی پاکیزگی کے بغیر نماز پاک نہیں ہوگی، روزے میں جان نہیں آئے گی، مراقبے میں قوت نہیں ہوگی، تعلق مع اللہ کی کوئی صورت دکھے گی نہیں۔ پہلے نظر پاک کرو، موبائل کا علاج کرو، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ سے تعلق اہم ہے یا موبائل ہے؟ چھوڑو اس کو، یہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، وقت ضائع ہوتی۔ تو اس لیے محنت کرنی ہے، یہاں تک کہ اپنی نظر 100% کیا ہے بھائی بول دو، ہم تو تقریر نہیں کر پاتے، مقرر آپ لوگ ہو۔ دوسری چیز، زبان تیز چلتی ہے، کسی کا نام آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں کیوں؟ زبان کنٹرول کرو، خاموش رکھو زبان کو، صبر کرو۔ کہا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، بھائی زبان بند رکھو۔ ایک امام صاحب حرم مکی میں شور مچا رہے تھے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، وہ ایسا ہو جائے گا ایسا۔ میں نے امام صاحب وہ ہو گیا ہوتا، لیکن تمہاری زبان کنٹرول میں نہیں۔ یہ جو تم بک بک کر رہے ہو نا، اگر زبان کنٹرول میں ہوتی تو اس نے دل کو تکلیف دیا تھا، ہو گیا ہوتا سب کچھ، لیکن جو تم زبان کھولے ہوئے ہو اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ غیبت ہے، تبصرہ ہے، برائی ہے۔ زبان اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اچھی بات کریں گے، لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، غیبت کے لیے نہیں دی۔ دیکھو گالی دیتے ہیں، مزاج کے خلاف ذرا سا ہو گیا گالی دیتے ہیں، چھوٹے بچے، عورتوں کی گالی دیکھ لو، سنو۔ تو جس کی زبان ٹھیک نہ ہو وہ کچھ نہیں بن پائے گا۔ سلوک میں کہ وہ پیر صاحب ہے لیکن وہ گالی بھی دیتے ہیں، میں نے کہا وہ پیر نہیں کچھ اور ہے، کیا گالی دیتے ہیں؟ کیسے آدمی گالی دینے والا آدمی اللہ کے ہاں اس کا کیسے مقام ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کسی نے مضمون بھیجا کسی کے بارے میں، ارے کس کے بارے میں؟ بند کرو۔ کہا نہیں ذرا مجھ کو بھی پھیلانے دو۔ تو جتنے لوگوں کے پاس پھیلاؤ گے گناہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ حد کی حرمت کا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً کہ وہ محتمم صاحب نے، آپ نے دیکھا محتمم صاحب کو پیسہ غبن کرتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ یقین ہے فلاں کہہ رہا تھا، تو فلاں کہہ رہا تھا وہ جہنم میں جائے گا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ زبان ہے، بہت جب تک یہ ٹھیک نہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ چلا لگا کے آ گئے اور بیوی کو ایسی غلیظ غلیظ گالیاں دے رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ضرورت پڑی گالیاں دے رہے ہیں؟ بڑی گالیاں دے رہے ہیں، کہتے کئی چلے لگے ہیں لیکن گالی نہیں ختم ہوتی۔ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لاتے ہیں وہ کان میں لگانے والا، تو کچھ لوگ تو نیکی کی چیز سنتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس میں سب الا بلا سنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جتنی دیر سنو گے ظلمت دماغ میں پورے وجود میں آئے گی، کیسے ہوگا؟ بھائی محنت کرنی ہے سر سے لے کر پیر تک، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ جب تک گناہ رہے گا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ آگے بڑھ پائیں گے، نہ مجھے ترقی ہو پائے گی۔ چاہے سارے سلسلے جمع ہو جائیں کچھ نہیں ہو پائے گا۔
خود کر لیں گے آپ کہ ہم گناہ سے بچ لیں گے؟ خود ہو سکتا ہے؟ ذرا بول تو دو. لیتا ہے سوچ رہا ہے کہ گناہ سے بچ جائیں گے، ایسے آٹومیٹک بچ جاؤ. محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ سلسلے ہیں، محنت کرو، اللہ اللہ کرو. جب زیادہ اللہ اللہ کرو گے تو دل بدلے گا. کیا بدلے گا؟ آنکھیں بدلیں گی. دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کروں، دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنی زبان کو غلط استعمال کروں، دماغ غلط استعمال. دیکھو یہ حافظ لوگ تلاوت کرتے ہیں نا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ جو اہل اللہ بتاتے ہیں، اگر اس طرح پڑھ لو تو ایک پاؤ پڑھ لو تو لگے گا کہ سینہ نور سے پھٹ جاتا ہے. چہرے میں تبدیلی انوار کی اور تجلیات کی ذاتی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. 24 گھنٹہ بیچارے پڑھتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. ذرا استاد کی چلے جائیں پھر دیکھو کیا حال ہے. وہ تو بچے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں. ہم بوڑھوں کی بات ہے. ہم پڑھتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا. مہینے کے بعد قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، مہینے کے بعد قرآن پاک اٹھا کر. حالانکہ قرآن پاک کا نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سارے اذکار ایک طرف، حاجی صاحب لکھتے ہیں کلیات میں لکھتے ہیں کہ سارے اذکار ایک طرف اور قرآن پاک کا نور ایک طرف. میں تصنیف کے لیے جو بیٹھتا ہوں، اب اپنے لوگ ہیں اس میں کیا بتا دوں تاکہ شاید فائدہ ہو لوگوں کا. جب میں تصنیف کے لیے بیٹھتا ہوں تو نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد جب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، قرآن پاک یہاں رکھا، سب سے پہلے قرآن پاک دیکھ کے پڑھتا ہوں. حافظ قرآن ہوں، یاد بھی ہے. اور جو تلاوت کرنی ہے تہجد میں کرتا ہوں، لیکن جو دیکھ کر پڑھنا ہے، ایک پارہ کم سے کم ایک سطر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. جب وہ ایک پارہ مکمل ہو گیا پھر قرآن پاک بند کر کے رکھتا ہوں. لگتا ہے کہ پورا رویا رویا نورانی ہو گیا. صرف ایک پارہ پڑھتا ہوں تو اس میں لگتا ہے کہ پورا بدن نورانی ہو گیا. کیا بات ہے، کمال ہے اللہ کے کلام. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اب رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد قلم اٹھاتا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں. کبھی 5 گھنٹہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں. بتاؤ 60 سال کی عمر ہے، بیماریوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے. اگر یہ اللہ کا نام نہ ہو، تلاوت نہ ہو، ذکر اذکار نہ ہو، دعائیں نہ ہو تو 2 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے. یہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، سب چیزیں جب پڑھیں گے اور ہر ایک کا نور بدن پہ آئے گا تو بدن کمزور تو ہے لیکن اندر وہ طاقت کا وہ ہو جائے گا. 10:30 بجے سوتا ہوں رات میں، یہ کبھی 11 بجے 1:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھل جاتی ہے تو بستر پر نہیں لیٹتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نوافل پڑھ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں. 4:30 بجے تک حدیث لکھتا ہوں، تفسیر لکھتا ہوں. اس کے بعد تہجد کے لیے ہوتا ہوں. یہ میں اپنے بڑھاپے کی بات بتا رہا ہوں. یہ جب ہم شاید اتباع کر لیں تو مجھے ثواب مل جائے انشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تہجد کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت کہتے ہیں بھائی تہجد کچی ہے یا پکی ہے؟ کچی کا مطلب کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، پکی کا مطلب کبھی چھوڑتی نہیں. تو لا سفرن ولا حضرن، لا مرضن ولا صحتن، کسی حال میں بھی تہجد ترک نہیں کرتے. ایک مرتبہ استنبول سے آ رہا تھا، کہاں آ رہا تھا؟ دلی آ رہا تھا. تو میں پیچھے گیا، میں نے کہا مجھے ذرا کچھ پڑھنا ہے. تو وہ کچھ پرانے زمانے کے استنبولی لوگ تھے تو میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ نوافل نہیں پڑھوں گا لیکن اب سب کچھ پڑھوں گا. ہاں تو پھر میں دلی تک نوافل ہی پڑھتا رہا، وہاں بیٹھ کے وہاں پڑھے.
بدن میں طاقت تھی، کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اس وقت. ہاں تو ہمارے بڑوں نے چند چیزوں کی تجربے کی بات کی ہے کہ تہجد سے دنیا کی پریشانی